أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اے اولاد یعقوب اذکروا یاد کرو نعمتی التي میری نعمتوں کو انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ اور میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ پیچھے قصہ آدم کا ذکر ہوا اور قصہ آدم میں ایک چیز رہ گئی تھی کہ انبیاء علیہ السلام تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، جن سے گناہ کیا ہے سرزد نہیں ہو سکتا، وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ آدم علیہ السلام سے یہ کیسے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی کہ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا؟ اس کا جواب یہ ہے، ایک ہوتی ہے معصیت کا مطلب گناہ، نافرمانی، ایک ہوتی ہے لغزش۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے، معصیت اور لغزش۔ معصیت کہتے ہیں کہ ارادے اور قصد کے ساتھ نافرمانی کرنا، ارادہ بھی ہو، قصد بھی ہو، نیت بھی ہو، پھر کیا کرنا؟ نافرمانی۔ یہ کیا ہے؟ معصیت۔ اور لغزش کیا ہے؟ بھول جانا بغیر ارادے اور بغیر قصد کے۔ سمجھے دونوں میں فرق سمجھ آیا ہی نہیں؟ معصیت وہ جس میں قصد اور ارادہ اور نیت ہو، اور لغزش وہ جس میں قصد اور ارادہ اور نیت نہ ہو، بندہ کیا ہو جائے؟ بھول۔ معصیت تو انبیاء میں کیا ہے؟ یہ عصمت کے منافی ہے، عصمت انبیاء کے منافی ہے، یعنی انبیاء ارادے اور نیت اور قصد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، یہ کیا ہے؟ عصمت کے منافی ہے۔ انبیاء سے اس قسم کی گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ ہاں باقی لغزش جو ہے وہ ہو جاتی ہے، جسے ذلت کہتے ہیں، ذلات انبیاء ذلت لغزش کہتے ہیں، تو وہ ہو جاتی ہے اور وہ خطا سے ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اس کی وضاحت بھی کی، نسی آدم ولم نجد لہ عزما، آدم علیہ السلام بھول گئے، ولم نجد لہ عزما، آدم کا کوئی عزم اور ارادہ نہیں تھا۔ اب سمجھ آئی بات کی نہیں؟ اسی طرح یہ مسئلہ مختصر میں آپ کو۔ باقی اب بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے خطاب کا رخ کیا ہے۔ پہلے یا ایھا الناس سے خطاب عام تھا، پہلے کیا تھا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی پکارو اپنے رب کو۔ تو وہاں پر خطاب عام سے سب لوگوں کو مخاطب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد قصہ آدم کا ذکر کیا، اور قصہ آدم سے یہ بات ازل من الشمس ہوئی کہ آدم علیہ السلام بھی عبادت اور پکار کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی کیا ہو گئے؟ بھول گئے، وہ بھی کمزور ہے، وہ بھی کیا ہو گئے؟ بھول گئے۔ اسی طرح فرشتے بھی عالم الغیب اور وہ بھی عبادت و پکار کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں علم نہیں ہے، اللہ تو ہی جانتا ہے، وہ بھی عاجز مخلوق ہے۔ اسی طرح تیسری مخلوق رہ گئی جنات کی۔ جنات تو ازل سے کیا ہے؟ وہ انسان کے دشمن ہے، انسان آدم اور اولاد آدم سے کیا ہے؟ دشمن ہے، اس لیے اس سے بچو۔ ان تینوں مخلوقات کی عبادت کی نفی کر کے، تینوں عبادات کی پکار کی نفی کر کے اپنی عبادت سے کیا کیا؟ حکم ثابت کیا، اور دلائل عقلیہ کے ساتھ ثابت کیا کہ عبادت اور پکار کے لائق ذات ہے تو کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں سے یا بنی اسرائیل سے انداز خطاب بنی اسرائیل یہود کی طرف اللہ تعالیٰ نے انتفاع فرمایا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب
مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر یہودی اس کے گرد نواح میں کثرت کے ساتھ موجود تھے، کثرت کے ساتھ، اور یہودیوں میں بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے درویش اور بڑے بڑے احبار، رہبان، تورات کے حافظ عالم تھے۔ تو ان کی اصلاح سے باقی عوام کی بھی اصلاح ہو سکتی تھی۔ ایک بڑے کی اصلاح ہو جائے، اس کے ماتحت جو چلنے والے ہوتے ہیں خود بخود ان کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے پیارے حبیب، ان کے سامنے یہ اصلاحانہ پروگرام ذکر کیجیے۔ اب یہاں سے 15 رکوع سے لے کر 15 رکوع تک بنی اسرائیل کا سلسلہ ہے۔ ان کے اوپر کیے گئے انعامات، ان کے اوپر اور ان کی جو خواصیں تھیں، شرارتیں تھیں، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عفو درگزر کا ذکر، یہ سب چیزیں یہاں سے 5ویں رکوع سے لے کر 15 رکوع تک یہ سارا سلسلہ انہی کا ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اصلاحی پروگرام ذکر کیا، فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ یہ اولاد آدم کا لقب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اے اولاد یعقوب۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسراء میں نہ بندہ، ایل میں نہ اللہ، اللہ کا بندہ، یعنی اے اللہ کے بندے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اذکروا، یاد کرو، نعمتی اللتی، میری نعمتوں کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء بھی بھیجے، ان میں حکومت اور نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان انعامات کو یاد کرو، اور یاد کر کے میرے نبی اور میرے قرآن کو مان جاؤ۔ اور اصلاح کے طریقے یہ ہے کہ بندہ اپنے اوپر انعامات کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کیا کیا انعامات، منعم حقیقی نے مجھ پر کیا کیا انعامات، فضل و کرم کیے ہیں۔ جب بندہ ان انعامات کو یاد کرتا ہے تو خود بخود بندے کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، میرے انعامات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ اور دوسرا حکم دیا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کون سا عہد؟ علماء یہود سے اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ عہد لیا تھا کہ جو آخری نبی بنی اسماعیل سے آئے گا آپ نے اس کو ماننا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرور مانیں گے، یہ عہد تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا عہد یہ تھا کہ میں تمہاری بخشش کروں گا، مغفرت کروں گا، تمہیں جنت میں داخلہ دوں گا۔ اسی عہد کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، جو تم نے عہد کیا ہے اب اس عہد کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ تو یہ صرف بنی اسرائیل سے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم عالم ارواح میں سب عہد کر کے آئے ہیں۔ الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت تمام ارواح نے، ہماری روح نے بھی، تمہاری روح نے، قیامت تک جتنی بھی ارواح تھی سب نے کہا کہ قالوا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا کیا ہے؟ رب ہے۔ اس وقت اس لیے اس رب کے احکام کو ماننا اور اس وعد الست کو یاد رکھنا، یہ کیا ہے؟ امت اور مسلمہ کا فریضہ بنتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھے ہی سے ڈرتے رہو، کسی سے نہ ڈرو، صرف مجھے ہی سے ڈرتے رہو، اور کسی کا ڈر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل میں اگر ڈر اور خوف اور خشیت ہو تو کس کی ہو؟ حضرت مولانا اعظم طارق جھنگ کے رہنے والے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم غیر خدا کا خوف رکھنا شرک سمجھتے ہیں۔ کسی مخلوق کا ڈر خوف کیا ہے؟ شرک کے مترادف ہے۔ ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی غرض، اپنی دلکار سے یہ ثابت بھی کیا کہ ہم کسی حکومت کا، کسی سیاست کا، کسی غیر کا ہم ڈر نہیں رکھتے۔ ڈر ہے تو صرف ایک اللہ کا۔ موت بھی ایک نہ ایک دن آنی ہے۔ انہوں نے مسئلہ واضح کیا، اور جو اصحاب رسول کے منکر تھے، قرآن کے منکر تھے، ان پر انہوں نے اتمام حجت قائم کر دی۔
اس لیے ڈر اور خوف اللہ تعالیٰ یہ علماء یہود کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے نہ ڈرو، عوام سے نہ ڈرو، بلکہ مجھ سے ڈرو۔ تو علماء کا فریضہ یہی ہے کہ ایک اللہ کا ڈر ہو، کسی عوام کا، کسی بڑے سے بڑے نواب کا، خان کا، ماہر کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ڈر ہو تو کس کا ہو؟ ایک احکم الحاکمین کا ڈر ہو، چاہے بادشاہ کی عدالت میں بھی کیوں نہ کھڑے ہو۔ اصحاب کہف کو نہیں دیکھا، بادشاہ کی عدالت میں کہہ کر رب کی الوہیت کا علم بلند کر دیا اور بادشاہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے حفاظت فرمائی؟ لمبا قصہ۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اللہ نے فرمایا کہ خاص کر مجھے ہی سے ڈرو۔ آگے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لاؤ اس پر، یعنی کتاب اللہ قرآن مجید پر، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والی ہے تورات کی تصدیق کرنے والی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ، کتاب اللہ قرآن مجید پر بھی ایمان لاؤ، اور یہ میرا نبی کوئی نیا مسئلہ نہیں بیان کر رہا، یہ وہی مسئلہ بیان کر رہا ہے جو تمہارے پاس تورات موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام پر جو اتری تھی، اس میں جو مسئلہ توحید ہے اس میں بھی وہی مسئلہ توحید ہے، کوئی الگ مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے نبی کو بھی مانو اور کتاب کو بھی مانو۔ اور تورات میں مسئلہ کیا تھا؟ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ اس میں تورات میں یہی مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کارساز نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی دکھ سکھ دینے والا نہیں ہے، کوئی پکار کے لائق نہیں ہے۔ تورات میں بھی یہی مسئلہ تھا، قرآن میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ جیسے سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کو کارساز سمجھو اور اسی سے عبادت، اسی کے لیے عبادت کرو، اسی کو پکارو۔ تو تورات میں بھی وہی مسئلہ، قرآن میں بھی وہی مسئلہ۔ اس لیے اے علماء یہود، تم کیا کرو؟ مسئلہ توحید مان جاؤ اور میرے نبی کو بھی مان جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے کافر مت بنو، پہلے کافر انکار کر کے تو پہلے کافر مت بنو۔ حالانکہ مشرکین بھی پہلے انکار کر چکے تھے، بنی اسرائیل سے پہلے مشرکین بھی انکار کر چکے تھے، پھر انبیاء ہے یہود کو کیوں کہا گیا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے کافر مت بنو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود جو تھے نا، یہ بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے درویش، بڑے بڑے احبار تھے، تو جب یہ انکار کریں گے تو ان کی دیکھا دیکھی میں ان کے مریدین بھی کیا کریں گے؟ انکار ہی کریں گے، ان کی اولاد بھی انکار ہی کرے گی، تو یہ کیا ہوں گے؟ اول کافر بنیں گے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے کافر نہ بنو بلکہ مان جاؤ۔ آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو، میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو۔ کیا مطلب؟ وہ یہ نہیں کہ کتاب اللہ کو اٹھاتے تھے جا کر بیچ دیتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، نعتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی ساری خبریں تورات میں موجود تھیں۔ کیا تھی؟ موجود تھیں۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ ان آیات کو بیچ دیتے تھے۔ کیسے بیچتے تھے؟ ان کو مسئلہ حق نہیں بتاتے تھے، مسئلہ حق نہیں بتاتے تھے، پیسے لیتے تھے، مسئلہ غلط بتا دیتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ آیات کو بیچنا۔ ثمناً قلیلاً، قلیلاً تھوڑی قیمت، یہ نہیں مطلب کہ زیادہ قیمت میں بدلے میں بیچنا جائز ہے، تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز کیا ہے؟ حقیر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ میری آیات کو بیچو نہیں، مت بیچو۔ اب ایک طرف سے میاں بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے،
ایک طرف ان کو قرآن والا مسئلہ یہی ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، اب دوسری طرف جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ قبول کرو، ہمارا مسئلہ قبول کرو، ہمیں اتنے پیسے دو، تو پھر یہ کیا ہے؟ طلاق نہیں ہوئی۔ تو یہ کیا ہے؟ احکام خدا بندی کو بیچنا ہی ہے، اور کیا ہے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو ثمنًا قلیلاً، تھوڑی قیمت کے بدلے میں مت بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے ہی سے کیا کرو؟ ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اور وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو چھپاؤ بھی مت، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ تو حق کے چھپانے میں کتنا جرم ہے۔ یہ یہود جو تھے نا، یہ عوام کو گمراہ دو طرح سے کرتے تھے، دو حربوں سے۔ ایک یہ ہے کہ جو کچھ تھوڑا بہت جانتے تھے، جو کچھ تھوڑا بہت جانتے کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، آخری کتاب کا ذکر ہے، ان کے اوپر مسئلہ گڈ مڈ کر دیتے تھے۔ مسئلہ کیا کرتے تھے؟ خلط مبس کر دیتے تھے۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ بلا تلبسوا الحق کا، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، خلط ملط نہ کرو۔ خلط مال کر دیتے تھے، اور عوام جو پہلے ایمان کی طرف آنا چاہتی تھی، جب ان کے اوپر خلط مبس ہو جاتی وہ پیچھے ہٹ جاتے، اور آگے جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، بالکل جاہل تھے، بے خبر تھے، ان کے اوپر یہ مسئلہ حق چھپا دیتے تھے۔ ایک کے اوپر خلط مال کرتے تھے، دوسروں پر بالکل کیا کرتے تھے؟ چھپا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کیا؟ منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ لوگوں کو گمراہ کرنا کتنا جرم ہے، لوگ جو گمراہ کرنا کتنا جرم ہے، اور اس کی سزا کیا ہے، تم اس سے واقف ہو۔ آج بھی دیکھو یہ علماء یہود کے جو نسل ہے اور ان کی جو اولاد ہے، یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ عوام کے اوپر مسئلہ خلط ملط کر دیتے ہیں، اصل حقیقت ظاہر کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ خلط مبس کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر علم غیب کا مسئلہ ہے جی اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر عالم الغیب ہے، نبی ولی چھوٹے سے لے کر بڑے تک عطائی طور پر عالم ہے۔ یہ کیا ہے؟ عوام کے ذہن میں خلط ملط ہی بات کرنی ہے نا، خلط حق کو باطل کو ملانا ہی ہے۔ اسی طرح جو نہیں جانتے ان کے اوپر بالکل مسئلہ ظاہر بھی نہیں کرتے، چھپا دیتے ہیں۔ آپ ان کو کبھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ پکار بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت و پکار کا مسئلہ بیان کرے۔ یہ ہمیشہ یہی مسئلے بیان کرتے ہیں کہ حضرت صاحب کے نام پہ یادی دو، حضرت صاحب کے نام کی نظر نیازیں دو، وہ کرو یہ کرو۔ یہ کبھی نہیں بیان کریں گے کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ عوام کے اوپر اس قسم کی خلط مبس کر دیتے ہیں، اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، اور ان کو اندھا بنا کر چلاتے ہیں یہ علماء۔ ان کو نظر نیازیں ملتی ہیں ادھر سے، اور یہودیوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم یہ مسئلہ توحید مان لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں، کتاب کو مان لیں، تو یہ ہماری نظر و نیازہ بند ہو جائے، یہ ساری آمدنیں سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا، اور جو عوام کے اوپر ہمارا جھوٹا روب بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ان کو یہ ڈر تھا، آج بھی ان کو بھی یہی ڈر ہوتا ہے کہ آج ہم یہ جو علماء باطل ہے، علماء سو ہے، کہ اگر ہم مسئلہ توحید بیان کر دیں، قرآن کی حقانیت بیان کر دیں، واضح کر دیں، تو ہماری یہ چیزیں بند ہو جائیں گی۔ ہمارا جو رو بیٹھا ہوا ہے نا کہ یہ حضرت صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، جبے کبے پہن کے آ رہے ہیں، تو یہ ساری ہماری سیاست و قیادت ساری چلی جائے گی، ہماری ساری شان و شوکت خاک میں مل جائے گی۔ ان کو بھی یہی ڈر ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ علماء حق تو ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے، کوئی چیز دے نہ دے، اور نظر و نیازوں کی طرف، تحفے تحائف کی طرف نہیں دیکھتے، وہ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھتے ہیں، مسئلہ توحید کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا کوئی بھی حکم ہو اس میں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں کرتے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے، مادی چیزوں کی طرف، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف دیکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ،
ایمان لانے کے بعد نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ مالی اور بدنی عبادتوں میں نماز اور زکوٰۃ کی زیادہ اہمیت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کر دیا، اور ان سے یہودیوں کی اصلاح بھی ہو سکتی تھی۔ نماز سے اندر کی بات سے اصلاح ہوگی، اور زکوٰۃ جب دیں گے تو مال کی محبت نکل جائے گی اور لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا لوگوں کو تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، حالانکہ تم تورات پڑھتے ہو، عقل سے کام نہیں لیتے۔ جب یہودیوں میں سے نا ان کا کوئی اپنا پوچھتا کیا یہ نبی سچا ہے، اور یہودیوں میں سے جو مسلمان ہوتا یا مشرکین میں سے جو کوئی مسلمان ہوتا تو وہ ان سے خفیہ پوچھتا کیا یہ نبی سچا ہے، یہ کتاب سچی ہے، تو یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ سچا ہے، یہ نبی بھی سچا ہے، کتاب بھی سچی ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ اتأمرون الناس بالبر، کیا لوگوں کو تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، حالانکہ تم کیا ہو، کتاب پڑھتے ہو، عقل سے کام نہیں لیتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت مانگو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، بالصبر، صبر کے ساتھ، اور نماز کے ساتھ۔ نماز کے ساتھ کیا کرو، مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز پڑھنا، صبر کرنا یہ بڑا ہی بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو خشوع کرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں عاجزی ہے، خوف خدا ہے، ان پر یہ بھاری نہیں ہے۔ خاشعین، خشوع کرنے والے کون ہیں؟ آگے اللہ نے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں۔ یظنون اے یتیقنون، یستیقنون، اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملنے والے ہیں، اور وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مطلب کیا، کسی کام کے متحرک کرنے پر دو ہی چیزیں کام آ سکتی ہیں، ایک یہ ہے کہ بندے کو امید ہو، کسی چیز کے ملنے کی امید ہو، دوسرا یہ ہے کہ خوف ہو۔ تو یہ دو چیزیں، امید اور خوف، اور کسی کام کے ابھارنے پر کیا ہے، معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ سے امید رکھ کر، رب تعالیٰ سے ہم مسلمانوں کی امیدیں کدھر وابستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہے نا، اور آخرت کا خوف بھی ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ وہ ایک نہ ایک دن اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور آخرت کی طرف لوٹنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ تھا بنی اسرائیل کا اصلاحی پروگرام۔ اس میں ہمارے لیے بھی بہت چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیر بیٹھے اس مہینے ملتے پیسے پیچھے میں نے یہ جو آتے ہیں نا پیروں کے سامنے اور ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، پیچھے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر جو ہے یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ کیا ہے سجدہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سجدہ جائز ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ کیا ہے، شرک ہے، سمجھائیے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جو غیر اللہ کے لیے سجدہ حرام ہے۔ سجدہ تعظیمی کا بھی ذکر کیا تھا، سجدہ تعظیمی یہ سابقہ انبیاء میں، یہ کیا سابقہ شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں غیر خدا کے لیے سجدے کی اجازت دیتا تو عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ شوہروں کے لیے سجدہ کرے، اور صحابہ کرام نے خود التجا کی تھی کہ اے اللہ کے رسول، بڑے بڑے بادشاہ جو ہے ان کے لیے رعایا جو ہے وہ سجدے کرتی، ہم آپ کے لیے سجدہ کریں، آپ تو سید الکائنات ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، سجدے کی اگر اجازت دیتا غیر خدا کے لیے تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے۔ سمجھائی کہ نہیں آئی؟ جی طلاق کے بارے میں طلاق دے کے
پہلے کی سڑکوں پہ آ جاؤ 9 طلاق عجیب طلاق یہ ایک عالم سند پہ ایک بندہ طلاق دینا ہے نا وہ تو جو ہے نا قدرتی طلاق ہو وجے اگر نکاح کرتا ہے اور اگر قدرتی طلاق ہو تو نکاح دوبارہ کر سکتا ہے یہ وہ کوئی نہیں رہو پیار حلال مگر کوئی نہیں حرام ہے اجے بھائی ضرور کرو کہ بدلا بری وہ میں کرو میں کرے نا تن دے سچ ایک حرام ہو گیا یہ قربانی ہوتی ہے بھائی بندہ قربانی دیتا کوئی بندہ دیش ہوتا ہے وہ اگر یار میں اپنے دل ہی کا رکھتا ہے سیندا لوگ مانے تو بیوی کو کہتے ہیں نکاح کرا دوں وہ تو سیندا کسی طرح اس نے نکاح کر لیتا ہے نکاح کر کے اس کے بعد طلاق دیتا ہے طلاق دینے کے بعد دعا کا رجوع کرنا ہے آپس اکٹھے کرنا تسی نکاح کر لو تسی غلطی کی آپ نے یہ بھائی آدھا بھائی استقامت نہیں فائدہ ہے بھائی حلال لیتا دس سے کوئی نہیں بھائی 10 سے کوئی نہیں بھائی حلال لیتا ہاں جی نکاح کرے میں 10 سے کوئی نہیں دعا کرنے کو بتا دیں بعد میں اکٹھے کر یہ ویکھو نا کہ حلالے دا وہ اپنی مرضی نال اگر جڑا طلاق دے دے تو وقت ہے نا یہ نہیں کہ آخا جاتا جائے کہ بھائی ایک رات تو سوال ہے دمی تو طلاق دے چھڈی تو یہ حلالہ نہیں ہے تو حرام ہے سمجھائی اپنی مرضی نال وہ طلاق دے دے یا مر جائے وقت وہ عورت جڑا عدت گزار جی مرضی نال دے قربانی دیتا ہے نیت کی تھی پہلے یہی غلط ہے نا پہلے شروع تو ہی آخنا بھی ان پڑھاونا سکھاونا بھی تو طلاق دے جلدی یہ غلط ہے نا اپنے آپ کو مطمئن کر کے دوسرے نہ سہنا بالکل نہ سہنا نہیں کر دوسرے دعا کرنا کسی گناہ نہیں چاہتا جی کسی گناہ چاہتا ہی بیٹھے اس اپنے دل کی قربانی رکھتا ہے نہیں میں نکاح پڑھا کے میں ان فارغ کر کے سب آپس ہی ملا نکاح کرا نہیں اپنی مرضی نہ لگا طلاق دے تو وہ ٹھیک ہے ہاں اور یہ بھی ہے کہ مرضی نال انج بھی نہیں کہ طلاق دینا اللہ تعالیٰ دے ہاں بڑا جرم ہے اغضب چیز ہے حالانکہ ہے حلال طلاق دینا مگر حلال ہونے کے باوجود ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی غضب والی چیز ہے دیکھو نا ایک مثال کے طور پہ اس طلاق دے دیتی اس عورت کو ٹھیک ہے اس عورت کی بےزتی نہیں ہوئی ایک مثال کے طور پہ اتنا رہ رہی ہے زندگی گزار رہی ہے مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی کو رہتا پہ ان بندہ کٹ دے ان بندے کٹ دے بھائی تین اجازت جا سکتا وہ بےزتی تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اس عورت نے اس ایک ذلیل کیتا ہے طلاق دے کے انہیں جدا کر دیتا سو ہوں اگے کیا ہے تو بات ان کے کیتا اس جدا کر دیتا تو عورت بات سے بےزتی ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ نے نزدیک غضب والی چیز ہے ایک دو طلاق ملے بس اردو طلاق ملے اس واسطے اس طرح نہیں کرنا چاہیے بار بار طلاق دینا اور عورت کا کوئی قصور ہی نہیں ہے بلا قصور ایسی طلاق دیتی اسی طلاق دیتی ہے اس طرح کرنا ناجائز ہے بندہ ہاں اس کا یار میں زمیندار بننا میں تو غلطی ہو گئی میں نا طلاق دے بیٹھا تو میری کٹی نہ کٹے گا کیونکہ پتہ کیا اسی تو اعتبار ہی اعتبار والا بندہ ہے وہ کہ ٹھیک ہے جی میں تیری کٹی کٹے نہ ہو گیا وہ کہ نکاح کرا لیا نکاح کرانے کے بعد کام کر وہ آپ یار میرے نہ ہو سکتا ہوں یہ ساڑھے کو ہوتا ہی آپ نہیں ملتا بلوچن کو واپس نہیں ملتا یہ تو دنانی میرے کو لائی اصل یہی ہوتی ہے نا وہ دستے ہیں کہ بادشاہ آئی اس نے جڑا تو صاحب نے عورت طلاق دے دی اس کے بعد طلاق دے کے تو بات نے مت پیچھا لایا بھی ہے بس اپنے وہ جڑا کام کرتا ہے بادشاہ کا اس کو نکاح کر دیتا خادم نکاح وہ بعد شہزادی آخیا کہ ہوں اس میں نے ایک بار کیس کا کر دیتا ہے ہوں میں ساری زندگی تیرے نال ہی رہنا تو میں طلاق نہیں دے خانے میں اور کہ من کے بعد شہزادی والے نکاح چاہ جائے وہ بادشاہ کا طلاق دے وہ نہیں دے وہ بس بعد شہزادی ساری زندگی دوسرے نال ہی گزارے ایسی غیرت مند ہوتی ہے نہیں کہ بھائی ایک دفعہ کٹ دیتا ہے طلاق دے دیتی تو بعد پیچھا والنا جج کے بیٹھے خبردار ہے سارے وہ اترائے گھر شادی کی تھی جڑے کرے وہ دوبارہ انہاں طلاق دے دوسری شادی کی تھی دوسری باری وہ طلاق دے دیں نہیں وہ لگائیں گے تو طلاق دے دیں رکھ لے دیں کہ وہ
جو سائیں ظلم ہی ہے نا ایک انسان اور لینا ہے انہوں بس طلاق دینے لگے تو کہ طلاق چمائیں گے رب کو گناہ ہوتا ہے ایک مسئلہ تھا جی فتویٰ کس دا کیویں فتویٰ لانا چاہیے نہیں اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر ان بندے کو پتا ہے کہ واقعتاً اس کے اندر شرک ہے کفر ہے تو ادھر حکم لگ سی اور حکم لاؤن کا ہر اہل غیر حکم نہیں ہے کہ ہر اہل غیر ہی مثال کے طور پر بندہ آتے سارے بریلویت جتنی ساری کافر ہے انج نہیں جانا کہ ساری بریلویت کافر ہے سارے اہل تشیع کافر ہیں انج نہیں جانا قانونی طور پہ بندہ کسی کو نہ چاہتے کافر بھی نہیں آ سکتا سمجھ آئیے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ بریلویت کے اندر رہ کے بھی وہ انہوں کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے صرف وہ جاہل ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام سن کے انہوں نے رلے ہوتے ہیں بھائی یہ اسی عاشق ہے انہوں نے پتہ نہیں ہوتا اصل اس واسطے عمومی طور پہ سارے اتنے کفر کا فتویٰ نہیں لانا چاہیے ہاں جس بندے کے اندر ظاہر ہو جائے کہ واقعتاً یہ عقیدہ ہے غیر اللہ دے جڑا سجدہ نظر و نیاز ان واسطے حلال سمجھنا ہے اسی طرح نبی عالم الغیب سمجھنا ہے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی یہ چیزیں نا شرک والی اگر وہ اندر پائیاں جاندیاں تو بات حکم لگ جائے مثال طور پر ایک بندہ زنا کریندا ہی نہیں تو وہ زانی کوئی نہ سی ادھر ایک بندہ ڈکیٹی کریندا نہیں ڈاکو کوئی نہ سی کوئی بھی کام ہے تو اس کے اندر پایا ویسی تو حکم لگ سی علت ہو سی تو حکم لگ سی علت نہ ہو تو حکم ہی نہیں لگ اس کے جڑا ابا ساڈا لینا فتوی جے اوپر جڑا کافی غیر اللہ دے نام دا او جڑا پاک ہے وہ ہے انیا کرے تو او کرے نہ کراونا واسطے وہ فتوی نہ لینا مفتی